السلام علیکم دوستو، آج کا میرا مضمون ہے حضرت آدم کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ آپ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا وہ سب باتیں اور خوبیاں موجود تھی کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر خوب سجا کر حضرت آدم کے پاس تخت پر بٹھا دیا اور اسی وقت حضرت آدم بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کی خوشی میں چاہا کہ ان سے لپٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ پر شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پھل کے نہ کھائیو۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، ان کے دھوکے میں نہ آئیو۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اپنی اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمان کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنا شروع کر دیا۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ جس کے پڑھنے سے 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان نے کہا کہ یہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا۔ خدا تم دونوں کو ایک دن ضرور جنت سے نکالے گا، پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اس لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا۔ اور خدا کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے، مگر رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا تو بدلہ لوں گا، اور دوسرے کو اجارنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، حکم نہ ماننا، ہٹ دھری اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سے پہلے شیطان ہی نے کیے ہیں۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے،
ایک آپ کھا لیا اور دوسرا آدم علیہ السلام کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا، یہ دو آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار کون ہوگا؟ اگر نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ان ہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھول گئے اور پھل منہ میں ڈالا ہی تھا کہ حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت سے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پھل پتے کے پاس سے پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کے تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم تم اللہ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں معافی چاہتے ہیں، اگر ہم کو معاف کریں گے تو اور رحم نہ فرمائیں گے تو ٹوٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو سانپ مور شیطان نافرمان کی جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا اندیب پر جو ہندوستان میں ایک جگہ ہے، ایک جزیرہ تھا، ڈالا اور حضرت حوا کو خراسان میں اور مور کو سیستان میں اور سانپ کو کوہ افہام میں اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا۔ شیطان ظالم کو مدد کرنے کے لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی اور اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا طوق گلے میں پڑا ہوا ہے اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو فوراً غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بڑی چیز ہے۔